اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہیں، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ سورہ فرقان کی 32، 33، 34 تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورہ فرقان کے آغاز سے کافروں کے اعتراضات اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں کافروں کا ایک اعتراض اور آگے آیت میں اس کا جواب مرحمت فرمایا گیا ہے۔ اور وہ اعتراض یہ تھا کہ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ آسمانی کتابیں تمام کی تمام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ تورات، انجیل، زبور جو کہ آسمانی کتابیں ہیں، جو مشہور کتابیں ہیں، یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ نبیوں پر اتاری ہے۔ پھر قرآن پاک کو ایسا کیوں نہیں کیا؟ یعنی قرآن پاک کو کیوں ایسا ٹھہر کر کے اتارا گیا؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک پورا کا پورا 114 سورت، 6666 آیات 23 سال کی مدت میں نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی ایک ٹکڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عمل جو ہے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو تقویت دی جائے، آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے، آپ کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ اور کافروں کی طرف سے جو نت نئی مشکلات اور پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی تھی، ان مشکلات کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے آیت اتارتے تھے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے اندر کمی واقع ہوتی تھی، تکلیف کے اندر کمی واقع ہوتی۔ اس سے کیا رہتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہوتا تھا۔ اور دوسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ جب نئے اعتراضات آتے تھے، تو جب نئے اعتراضات کفار اور مشرکین کی طرف سے آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان اعتراض کا جواب مرحمت فرماتے تھے۔ جیسے ہی اعتراض آیا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآنی آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحمت کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں مفسرین نے، علماء نے لکھی ہیں کہ قرآن پاک کو ایک مرتبہ نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں بیان کی گئیں۔ ان حکمتوں میں سے میں ایک حکمت بیان کرتا ہوں جو نہایت ہی آسان اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بادشاہ ہیں، مالک و مختار ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انسانی فطرت کا اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ کب کون سا حکم دینا چاہیے۔
کب کون سا حکم انسان کے لیے مفید ہوگا، کون سا حکم کب بدل دینا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اس کو منسوخ کر کے پھر دوسرا حکم نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی حکیم نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ڈاکٹروں کے پاس جب ہم کسی بیماری کے لیے جاتے ہیں علاج کے لیے، تو ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے، اور اس ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ یہ دوا کھانے کے بعد 2-4 دنوں کے اندر اس انسان کے اندر یہ تغیر پیدا ہوگا، یہ تبدیلی پیدا ہوگی، اور پھر 2-4 دنوں کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ پھر دیکھو 4 دن کے بعد یہ دوا کھانا۔ پھر ڈاکٹر کو یہ معلوم ہے کہ پھر 4 دنوں تک یہ گولی کھائے گا، اس کی بیماری میں یہ جو ہے فرق آئے گا۔ پھر ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو 15 دنوں کے بعد تم یہ گولی کھانا شروع کرنا، کیونکہ ڈاکٹر کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی حکیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانی فطرت کے بارے میں اندازہ ہے کہ اگر میں نے ایک مرتبہ پورا قرآن اتار دیا تو انسانوں کے لیے عمل کرنا نہایت ہی مشکل ہو جائے گا۔ انسانوں کے لیے جو قرآن کے اندر جتنی آیتیں اتری ہیں اور جو اس کے اندر جتنے احکامات دیے گئے ہیں، ان احکامات کو اگر اللہ تعالیٰ دفعتاً یک بارگی نازل کر دیتے تو مکی زندگی میں جو لوگ تھے ان کی جو پرانی برائیاں تھیں، پرانی عادتیں تھیں، ان عادتوں کا چھوٹنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا۔ اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا، ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، لوگ برائیوں کے اندر مبتلا تھے، قتل کرنا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا ان کا شعار تھا اور اس کو فخر سمجھتے تھے وہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہی حکم نازل کر دیتے کہ دیکھو تم ایسا مت کرو، تو انسان کے لیے عمل کرنا اس کے اوپر بڑا مشکل ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک قرآن کی روشنی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے، مکی زندگی سے مدنی زندگی کا آغاز ہوا، وہاں بھی بہت سارے لوگ شراب پیتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب کے بارے میں ڈائریکٹ کوئی حکم نازل نہیں ہوا کہ ہم نے تمہارے پر حرام کر دیا، نہیں، بلکہ 3 مرحلوں میں شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شراب کے اندر پہلی آیت اتری، شراب کی حرمت ڈائریکٹ نازل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شراب کے نقصانات کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ دیکھو آپ فرما دیجئے شراب کے اندر تھوڑا فائدہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ شراب کے اندر تھوڑا فائدہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے تو بہت سارے صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ ابھی حکم نازل نہیں ہوا کہ تم شراب مت پیو، حکم نازل نہیں ہوا، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے سوچا کہ جب اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، تو اس کو چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، لیکن بہت سارے پیتے بھی رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ دوسرا حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو اے ایمان والو تم نماز کے قریب اس حال میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو۔ ابھی نہیں شراب کی حرمت نازل ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نماز کے اوقات میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو بہت سارے صحابہ کرام کہنے لگے، سوچنے لگے کہ ارے جب نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نشے کی چیزوں کا استعمال کرنے سے تو اس کو چھوڑ دینے میں ہی فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اور چھوڑ دیا، لیکن بہت سارے لوگ پیتے بھی رہے۔ ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپس میں تنازع پیدا ہونے لگا، لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ بالکل ہی شراب کو حرام اللہ قرار دے دیں۔ تو ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر
حکم نازل کی، حرمت والی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ایمان والوں کو کہہ دیا کہ دیکھو ایمان والوں، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سارے کام شیطانی اعمال ہیں، سارے کام شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوا الرجس، یہ سب اس نجاست سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ سارے کام، شراب پینا اور جوا کھیلنا، چوسر میسر شطرنج، یہ سارے کام کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، شیطانی عمل ہے، ان کاموں سے تم لوگوں کو رک جانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا حکیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اس آیت کو پہلے ہی مرحلے میں نازل کر دیتے، لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب کے اندر فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان آیات کے مرحلے وار یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہونے کا یہ اثر ہوا کہ جو صحابہ کرام عرصے دراز سے شراب پینا ان کا محبوب مشغلہ تھا، اور بہت سارے کفار شراب پیتے تھے، ان کا محبوب مشغلہ تھا، یہ حکم نازل ہوتے ہی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو شراب سے بچا لیا، اور جن لوگوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے تھے اپنے اپنے شراب کے مٹکوں کو توڑ توڑ کر کے شراب کو بہا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی تھی جیسا کہ بارش میں بارش کا پانی نالیوں میں سے نکل کر کے بہتا ہے، اسی طریقے سے شراب جو ہے بہتی تھی مدینے میں، اس کی بو آتی تھی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ قرآن کو نازل کر دیتے تو قرآن پاک کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک ایک ہی مرتبہ 6666 آیات 114 صورتیں نازل ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا بار ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا یاد کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ قرآنی آیات کو نازل کیا تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو، اس کی آیتوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتے جائیں، اور صحابہ کرام نے بھی اس کو محفوظ کیا۔ اگر ایک ہی مرتبہ نازل کر دیتے تو یاد کرنا، اس کو محفوظ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ اور جو بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں جو اس مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جاتا، یہ دو چار حکمتیں آپ کے سامنے قرآن پاک کو تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ نازل کرنے کی جو حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آخری آیت جو 34 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈالیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کر کے، ٹانگ پیر ہاتھ کی طرف سے نہیں بلکہ منہ کے بل گھسیٹ کر کے۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہ کے بل گھسیٹ کر کے ان کو چلا کر کے جہنم کے اندر جو ڈالا جائے گا وہ کیسا چلیں گے؟ ہاتھوں سے، پیروں سے انسان چلتا ہے، ہاتھوں سے انسان پکڑتا ہے، لیکن منہ کے بل وہ چل کر کے کس طریقے سے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خدا پیروں سے چلانے پر قادر ہے وہ خدا منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ جو خدا پیروں سے چلانے پر قادر ہے وہ خدا منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا چلائیں گے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ اس کی ذلت اور توہین مقصود ہوگی، زیادہ سے زیادہ کافروں کو ذلیل کرنا اور اس کی توہین کرنا مقصود۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنم والا راستہ نہایت ہی برا ہے، جہنم نہایت ہی بری جگہ، برا مقام ہے، کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا، نہایت ہی خطرناک جگہ ہے۔ جنت تو بہترین جگہ ہے اور جہنم جو ہے نہایت ہی خطرناک جگہ ہے، جتنی تکلیفیں ہو سکتی ہیں
جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تصور سے بھی زیادہ تکالیف کی جگہ ہے جہنم. اور جنت انسان تصور نہیں کر سکتا. کتنی راحتیں، کتنے آرام، کتنی آسائشوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کر رکھا ہے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. بس یقین کر سکتا ہے، ایمان لا سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت.